فزکس کے اس کورس میں ابھی تک ہم نے کینیمیٹکس یعنی کہ حرکیات کے اوپر غور کیا ہے. کینیمیٹکس آپ کو یاد ہوگا، اس میں بنیادی کانسیپٹس ڈسپلیسمنٹ، ویلوسٹی اور ایکسیلریشن کے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے ون ڈائمینشن کی بات کی کہ ایک جسم اگر ون ڈائمینشن کے اوپر یعنی کہ ایک سیدھی لائن کے اوپر ہی چل سکتا ہے تو پھر آپ ویلوسٹی اور ایکسیلریشن کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. ڈیریویٹیوز کی ہم نے بات کی. پھر ہم نے اس کو جنرلائز کیا ٹو 2 and 3 ڈائمینشنز. پھر کچھ دلچسپ قسم کے پرابلمز بھی سالو کیے. لیکن یہ سوال اٹھانا اب بھی باقی ہے کہ اجسام کیوں حرکت کرتے ہیں، یہ ایکسلریشن ان کو کہاں سے ملتی ہے. آج کے اس لیکچر میں ہم ان مسئلوں کے اوپر غور کریں گے. تو آج کے لیکچر کا عنوان ہے ڈائنامکس. اور ڈائنامکس سے مطلب وہ قوتیں جو ایک جسم کے اوپر عمل کرتی ہیں اور اس کو ایکسلریشن پہنچاتی ہیں. اس ضمن میں ہمیں پھر نیوٹنز 3 لاز آف موشن کی بات کرنا ہوگی. تو اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایکسلریشن کہاں سے آتا ہے. اس کے لیے ہمیں ایک نئے تصور کی ضرورت پڑے گی جس کو قوت یا طاقت یا فورس کہتے ہیں. اور ڈائنامکس کا مطلب ہے اٹ از دا اسٹڈی آف فورسز اینڈ دا ریزلٹنگ موشن. تو ایک جسم کو کیسے حرکت ملتی ہے اور ایک طاقت یا ایک قوت کا اس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، آج یہ ہمارا عنوان رہے گا. پرانے وقتوں میں مطلب یہ کہ نیوٹن کے زمانے سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہر چیز کی جو قدرتی حالت ہے، نیچرل سٹیٹ ہے، وہ ٹھہر جانے کی ہے. مطلب یہ کہ ہر چیز چاہتی ہے کہ وہ ٹھہر جائے، رک جائے. تو مثال کے طور پر اگر آپ کوئی گیند لڑکاتے ہیں تو کچھ وقت کے بعد وہ گیند رک جاتی ہے. یا اگر آپ کسی اور چیز کو پھینکتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر آگے چلتی ہے، اس کے بعد ٹھہر جاتی ہے. گویا کہ جو نیچرل سٹیٹ ہے دیٹ از دا اسٹیٹ آف ریسٹ. اور اگر کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی طاقت ہوگی. لہٰذا یہ تصور عام تھا نیوٹن کے زمانے سے پہلے کہ جو بھی چیز چلتی ہے اور چلتی جاتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہوگی. اور اس واسطے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سورج اور چاند اور جتنے بھی اجسام ہیں آسمان میں، اگر یہ حرکت کرتے ہیں تو پھر ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہوگی. تو مثال کے طور پر اگر مریخ اپنے مدار میں یوں گھومتا ہے تو اس کو دھکا دینے والا کوئی چیز موجود ہوگی. یہ پرانا تصور تھا. لیکن نیوٹن کے بعد ایک بڑا انقلاب برپا ہوا. نیوٹن نے یہ کہا کہ ہر چیز کی قدرتی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی حرکت کو جاری رکھنا چاہتی. The modern view is that objects tend to remain in their initial state. یعنی کہ جس حال میں وہ تھے اسی حال میں وہ رہنا چاہتے ہیں، اور جب تک اس کے اوپر کوئی طاقت عمل نہ کرے تو وہ اپنی حالت قائم رکھے گی. آئزیک نیوٹن شاید دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان اور مفکر تھا. اس نے تقریباً 350 سال پہلے ایک مارکوت الارا کتاب لکھی، پرنکپیا میتھمیٹیکا، جس میں اس نے حرکت کے 3 قانون وضع کیے. اس کا پہلا قانون یہ ہے کہ ہر چیز یا تو ساکن رہتی ہے یا پھر یہ ایک مستقل رفتار کے ساتھ چلتی ہے جب تک کہ اس کے اوپر کوئی بیرونی طاقت عمل نہ کرے. اب اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز جو ہے وہ چلتی چلی جائے گی خود بخود، اس کے پیچھے کوئی بیرونی طاقت نہیں ہے. جب تک یہ اس حال میں ہے تب تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آزاد جسم ہے. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، ہم اگر کسی جسم کی حرکت ناپتے ہیں اور کوئی اور شخص اسی جسم کی حرکت ناپتا ہے تو ان دونوں میں فرق بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں مجھے آپ سے ریفرنس فریمز کی بات کرنا ہوگی. تو چلیے اس سلائیڈ کو دیکھتے ہیں.
یہ دو فریمز آف ریفرنس ہیں، ایک کو میں نے ایس کہا ہے، دوسرے کو ایس پرائم یا ایس ڈیش۔ یہ فرض کیجئے کہ آپ ساکن ہیں، زمین پہ کھڑے ہیں اور فریم ایس میں موجود ہیں۔ ایک دوسرا شخص ہے جو فریم ایس پرائم میں موجود ہے اور وہ آپ سے دور چلا جا رہا ہے، اس کی رفتار وی ہے۔ اب اگر کوئی سا بھی پوائنٹ ہو، فرض کیجئے آپ اس کو پوائنٹ پی کہتے ہیں، تو آپ اس کا فاصلہ ناپیں گے اور اس کو ایکس کا نام دیں گے۔ اب وہ شخص جو حرکت کر رہا ہے وہ کہے گا کہ میں نے یہ فاصلہ ناپا اور مجھے تو ایکس پرائم ویلیو ملی۔ اب ان دونوں میں تعلق ہے، ایکس پرائم از اکول ٹو ایکس مائنس وی ٹی، ایٹ ٹی اکول ٹو 0 ایکس پرائم از اکول ٹو ایکس۔ گویا کہ جب یہ گھڑیاں آن ہوئیں، اس کو ہم ٹائم ٹی اکول 0 کہیں گے، تب تو دونوں نے ایک ہی فاصلہ ناپا اور اس وقت دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے یہ گاڑی آگے جاتی گئی تو ایکس پرائم اور ایکس میں فرق آتا گیا۔ ان کو فریمز آف ریفرنس کہا جاتا۔ تو اگر میں یہاں ہوں اور آپ وہاں ہیں، ایک ہی پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس آپ کے مطابق کچھ ہوں گے اور میرے مطابق کچھ اور ہوں گے۔ اب جو بھی میجرمنٹس ہم کریں گے، ظاہر ہے کہ وہ ان کوآرڈینیٹس کے اوپر تو ڈیپینڈ کریں گے، لیکن اب سوال پیدا ہوتا کہ کس کی میجرمنٹس، کس کی پیمائش زیادہ مستند ہیں۔ نیوٹن کا کہنا ہے کہ نیوٹنز فرسٹ لا applies in every frame which is moving with constant speed, constant velocity، اور ایسے فریم کو انرشیل فریم کہتے ہیں۔ گویا کہ نیوٹنز لا از ویلڈ ان آل انرشیل فریمز۔ ہر نان ایکسلریٹنگ فریم کو انرشیل کہا جاتا، اور نیوٹنز فرسٹ لا، جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، it holds only in inertial frames۔ اس کے برعکس اگر ایک ایکسلریٹنگ فریم ہو تو ہمیں کوئی اور چیز نظر آتی ہے۔ اب میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ فرض کیجئے کہ آپ ایک گاڑی میں بیٹھیں اور اس گاڑی میں ایک ہائیڈروجن یا ہیلیم کا غبارہ ہے اور وہ گاڑی کے اندر معلق ہے۔ اب گاڑی ایکسلریٹ جب کرتی ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ غبارہ پیچھے کی طرف جانے لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کہ اس غبارے کے اوپر کوئی قوت عمل کر رہی ہے۔ اب حقیقت میں کوئی قوت اس پہ نہیں عمل کر رہی ہے، مگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ وہ پیچھے جا رہا ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ ایک انرشیل فریم میں نہیں ہیں۔ جو فریم ایکسلریٹ کرتا ہے وہ نان انرشیل فریم ہے، اور اس نان انرشیل فریم یا ایکسلریٹنگ فریم میں ایک بظاہر ایک طاقت عمل کرتی ہے، ایک قوت عمل کرتی ہے، جس کو بعض اوقات ہم فکٹیشس فورس کہتے ہیں، یعنی کہ ظاہراً وہ ایک طاقت ہے لیکن اصل میں وہ صرف اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ ہم نے غلط فریم آف ریفرنس چوز کیا ہے۔ تو مختصر یہ کہ انرشیل فریمز ہی میں نیوٹنز فرسٹ لا کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جسم کی حرکت کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ مزاحمت محسوس ہوتی ہے۔ اس مزاحمت کی مقدار کتنی ہے؟ How much does a body resist when you try to change its state of motion؟ اس کا انحصار اس کے ماس کے اوپر ہے۔ جو شے جتنی زیادہ بھاری ہوگی اس میں اتنی ہی زیادہ مزاحمت ہوگی اپنی حالت بدلنے پہ۔ اب اس کی مثالیں بہت سی ہیں۔ آپ کسی ہلکی شے کو دھکا دیں تو وہ آسانی سے چل پڑتی ہے، اگر کسی بھاری شے کو دھکا دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ہلا بھی نہ سکیں۔ یہ آپ کا مشاہدہ ہے کہ جب آپ ایک ریڑھے کو آگے کرتے ہیں، ہلکا ہے تو
بڑی آسانی سے آگے ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ نے ایک بس کو دھکا دینے کی کوشش کی تو وہ تو کوئی آسان کام نہیں, اور وہ بس جو ہے اگر وہ چلی بھی تو بہت ہی کم چلے گی. اس مزاحمت کو ہم ایک نام سے, ایک لفظ سے منسوب کرتے ہیں جس کو انرشیا کہا جاتا ہے. سو انرشیا از دا resistance ٹو چینج ان موشن. ان ادر ورڈز resistance ٹو ایکسلریشن. اور ماس اس کا ایک پیمانہ ہے. تو جتنا زیادہ ماس ہوگا انرشیا اسی حساب سے زیادہ ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ماس کا مطلب سائز ہے؟ نہیں. کوئی چیزیں بڑی ہوتی ہیں, کوئی چھوٹی ہوتی ہیں. بعض دفعہ تو چھوٹی چیزیں زیادہ مزاحمت پہنچاتی ہیں. کیا اس کا تعلق کثافت کے ساتھ ہے, یعنی کہ ڈینسٹی کے ساتھ؟ یہ بھی نہیں ہے. کیا اس کا تعلق وزن کے ساتھ ہے؟ از mass the same as weight؟ یہ بھی نہیں ہے. ماس یعنی کمیت اور ویٹ یعنی وزن یہ برابر نہیں ہے. اس کی میں وضاحت بعد میں کروں گا. اب اس سلائیڈ کو دیکھیں. یہاں سے آپ کو یہ نظر آتا کہ ایک ماس کے اوپر جس کی قیمت m ہے اس کے اوپر ایک فورس F عمل کر رہی ہے. اب جتنا زیادہ آپ اس پر طاقت لگائیں گے تو ایکسلریشن اسی حساب سے زیادہ ہوگی. مطلب یہ کہ دی ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی ول بی گریٹر اف دا فورس از گریٹر. تو اسی لیے یہ لکھا ہوا ہے A از پروپورشنل ٹو F. لیکن دوسری طرف اگر یہاں آپ زیادہ کمیت رکھتے ہیں, زیادہ ماس رکھتے ہیں تو ایکسلریشن کم ہوگی. اس واسطے دی ایکسلریشن از پروپورشنل ٹو دا فورس ڈیوائڈیڈ بائی دا ماس. ہاں, فورس بڑھانے سے ایکسلریشن بڑھتی ہے, لیکن ماس بڑھانے سے ایکسلریشن کم ہوتی ہے. نیوٹن کا دوسرا قانون یہ کہتا ہے کہ the mass into the acceleration is equal to the total force acting upon the mass. The total external force acting upon the mass. اب اس میں فورسز کئی ساری ہو سکتی ہیں. ممکن ہے کہ اس چیز کو یہاں سے دھکا لگ رہا ہو, لیکن یہاں سے بھی دھکا لگ رہا ہو, اور یہاں سے بھی. جو ٹوٹل فورس بنے گی وہی ایکسلریشن پروڈیوس کرے گی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماس کی ڈیفینیشن بنتی ہے فورس ڈیوائڈیڈ بائی ایکسلریشن. لیکن پھر یہاں آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں F equals ma یا A is equal to F over m. تو پھر یہ ہے کیا قصہ؟ ایک ایکویژن ہے اور یہاں 3 ویریبلز ہیں. یہاں آپ ایکسلریشن کو تو علیحدہ طور پہ ناپ سکتے ہیں, اس لیے کہ ایکسلریشن از ڈی بائی ڈی ٹی, ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی. ویلوسٹی کیا ہے؟ ریٹ آف چینج آف پوزیشن. پوزیشن چونکہ میجر ہو سکتی ہے ایز اے فنکشن آف ٹائم, اس واسطے آپ ویلوسٹی میجر کر سکتے ہیں ایز اے فنکشن آف ٹائم. اور پھر ایکسلریشن جیسا کہ میں نے بتایا اٹ از ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی. تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایکسلریشن تو آپ فزیکلی میجر کر سکتے ہیں, لیکن فورس کو بھی علیحدہ طور پہ میجر کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کیسے کریں گے؟ اس کی بہت سی سادہ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. ایک یہ کہ آپ اسپرنگ بیلنس لیجئے. اسپرنگ بیلنس میں یہ ہے کہ یہاں آپ نے کوئی ماس رکھا اور ادھر ایک اسپرنگ ہے, اور جتنا زیادہ ماس آپ رکھیں گے تو اسپرنگ بیلنس اتنا ہی زیادہ کھینچے گا. یا اگر آپ کسی چیز کو کھینچتے ہیں اسپرنگ بیلنس کے ساتھ تو اسپرنگ بیلنس کے اوپر نشان لگے ہوتے ہیں, تو آپ وہاں سے بھی دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فورس 1 نیوٹن ہے کہ 2 کہ 5. اچھا, یہاں پر تو میرے پاس کوئی اسپرنگ بیلنس نہیں ہے, لیکن اتفاق ہے کہ جیب میں ایک ربر بینڈ پڑا ہوا ہے اور یہ بھی وہی کام دے گا. یہ دیکھیں کہ اس ربر بینڈ کو جب میں کھینچتا ہوں تو یہ ربر بینڈ میرے ہاتھ کے اوپر ایک فورس لگاتا ہے, اور جتنا زیادہ یہ کھینچا جاتا تو فورس اس کے حساب سے بڑھتی جاتی ہے. تو اس ربر بینڈ میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ فورس میجر کر سکے. فورس ایک ویکٹر ہے,
اور اس واسطے اس کا ایک میگنیٹیوڈ ہے, اس کا ایک ڈائریکشن ہے, اور جو فورس کا ڈائریکشن ہے دیٹ از دی ڈائریکشن آف ایکسلریشن آلسو. تو اگر فورس اس سمت میں عمل کرتی ہے تو ایکسلریشن بھی اسی سمت میں ہوگی. فورسز طرح طرح کی ہوتی ہیں. چلیے دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی. کانٹیکٹ فورسز لیجیے. جب دو اجسام ایک دوسرے کو چھوتے ہیں تو ایک جسم دوسرے جسم کے اوپر ایک فورس ایگزرٹ کرتا ہے. مطلب یہ کہ اس کے اوپر ایک قوت عمل کرتی ہے. مثال کے طور پر جب آپ کسی ڈبے کو دھکا دیتے ہیں تو اس ڈبے کے اوپر ایک قوت عمل کرتی ہے. ایک اور مثال لیجیے. ایک چلتی ہوئی گاڑی کے اوپر ہوا دباؤ ڈالتی ہے جس کو ہوا کی مزاحمت کہتے ہیں یا ایئر ریزسٹنس. یا پھر ایک رسی لیجیے. ایک رسی جس کے ایک سرے کے اوپر ایک وزن بندھا ہوا ہے, ایک ماس ہے, چنانچہ اس کے اندر, اس رسی کے اندر کھچاؤ پیدا ہوتا ہے جس کو ٹینشن کہتے ہیں. فورس جس طرح دوسرے فزیکل کوانٹیٹیز ہوتے ہیں اس کے بھی ڈائمینشنز ہیں. یہ ڈائمینشنز ہم کیسے معلوم کریں؟ نیوٹنز لا کو دیکھیے. F=ma. تو اگر لیفٹ سائڈ پر فورس ہے تو رائٹ سائڈ پر میس انٹو ایکسیلریشن ہے. تو ان دونوں کو ضرب دیجئے. mL T⁻² یا T⁻². تو فورس کے ڈائمینشنز بنتے ہیں mL T⁻². ایم کے ایس نظام میں فورس کے یونٹس ہیں نیوٹن, اور نیوٹن کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر آپ 1 نیوٹن فورس لگائیں 1 کلو گرام کے اوپر تو اس کی ایکسلریشن بنے گی 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائرڈ. اچھا, جب ہم ایکسلریشن کی بات کرتے ہیں اور F=ma کی بات کرتے ہیں تو یہ یاد رہے کہ F کا مطلب ہے ایکسٹرنل فورسز, بیرونی طاقتیں اونلی, صرف وہی طاقتیں. 2 طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں. اب کوئی سا بھی جسم لیں, اس کے اندر ایٹم ہوتے ہیں. ہر ایٹم دوسرے ایٹم کو اپنی طرف کھینچتا ہے یا اس کو دھکیلتا ہے. وہ اندرونی طاقتیں ہوتی ہیں, تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو جاتی ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جسم کی ایکسلریشن F/m ہے تو اس F کا مطلب ایکسٹرنل فورسز اونلی ہوتا ہے. اب انٹرنل فورسز کی میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. مالیکیولز ہیں, وہ مالیکیولز یہاں پازیٹیو چارج ہے, یہاں نیگیٹو چارج ہے. اسی طرح ایک دوسرا مالیکیول یہاں پر ہے, یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کے گرد ایک لائن کھینچیں تو یہ تو سب اندر کا ہو کے رہ گیا. جب کوئی چیز ان سب کو آگے دھکیلے گی وہی اس میں ایکسلریشن پیدا کر سکے گی, اور اس کو ایکسٹرنل فورس کہتے ہیں. ایکسٹرنل فورسز میں بھی آپ یہ یاد رکھیں کہ وی آر ٹاکنگ آف دا ٹوٹل فورس. تو اگر فورس کے کمپوننٹس یا مختلف فورسز اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں جن کو ہم F1, F2, F3 وغیرہ کہتے ہیں n تک, تو ان سب کو ہمیں ایڈ کرنا ہوگا. تو یہاں آپ ایک نیا سمبل دیکھ رہے ہیں جس کو گریک سگما یا سمیشن کا سمبل کہا جاتا. تو the summation means you take F1, F2, F3 and you add them up, اور اس سے ٹوٹل فورس بنتی ہے. فورسز کو ہم 2 طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں, ان کی جمع نکال سکتے ہیں. ایک تو وہ طریقہ ہے جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا, 2 ویکٹرز کو ایڈ کرنے کا. تو وہاں آپ ایک ویکٹر اور دوسرا ویکٹر اور پھر پیرلیلوگرام کھینچ کر اس کا ریزلٹنٹ نکال سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا رستہ ہے کمپوننٹس کے ذریعے سے. تو کمپوننٹ سے شاید یہ زیادہ آسانی سے بھی سمجھ میں آ سکے. تو ایک مثال دیکھتے ہیں اس کی. اس سلائیڈ کے اوپر آپ 2 فورسز دیکھ رہے ہیں. ایک F1 ہے جس کی قیمت 4 نیوٹن ہے, اور دوسری F2 ہے جس کی قیمت 5 نیوٹن ہے. جو 5 نیوٹن والی فورس ہے اس کے کمپوننٹس X ڈائریکشن میں 4 نیوٹنز بنتے ہیں اور Y ڈائریکشن میں 3 نیوٹنز بنتے ہیں, جبکہ F1 کا صرف ایک ہی کمپوننٹ ہے اور وہ نیگیٹو Y ڈائریکشن میں ہے. تو اب ہم
ان کے کمپوننٹس کو ایڈ کریں گے. تو سب سے پہلے آپ ایکس ڈائریکشن میں ایڈ کریں. تو ایکس ڈائریکشن میں چونکہ صرف ایک ہی کمپوننٹ ہے 4 نیوٹن والا, تو ٹوٹل فورس ان دی ایکس ڈائریکشن از 4 نیوٹنس. وائی ڈائریکشن میں 2 کمپوننٹس ہیں, F2y اور F1, اور F1 چونکہ نیچے کی طرف ہے اس لیے اس کے ساتھ ایک نیگیٹو سائن آتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو ٹوٹل فورس بنتی ہے اس کے 2 کمپوننٹس ہیں 4 نیوٹنز اینڈ -1 نیوٹن, اور جب آپ اس کا میگنیٹیوڈ نکالیں گے تو وہ میگنیٹیوڈ بنتا ہے 4 اسکوائرڈ پلس -1 اسکوائرڈ, جس کا مطلب ہے اسکوائر روٹ آف 17 نیوٹنس. اب میں ایک اور مسئلے کی طرف آنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں لوگ خاصے کنفیوز رہتے ہیں. ویٹ اور میس میں جو فرق ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہوں. ویٹ دراصل فورس ہے, دا فورس ڈیو ٹو گریوٹی یا فورس ڈیو ٹو سم تھنگ ایلس. مثال کے طور پر اگر میرے پاس 1 کلو گرام میٹر ہو, انگور کا ہو یا سیب کا یا جو بھی, تو اس کا وزن زمین کے اوپر کچھ ہوگا, لیکن اگر میں اس کو چاند کے اوپر لے جاؤں تو اس کا وزن کچھ اور ہوگا. ماس اتنا ہی ہوگا, اتنے ہی انگور ہوں گے, اتنا ہی بڑا سیب ہوگا, لیکن ادھر اس کی ویٹ, اس کا وزن اور ہے اور چاند کے اوپر اور ہے. چلیے اس کو فارمولوں میں دیکھتے ہیں. So the weight is the force of gravity, اور اگر آپ F equals ma اپلائی کریں تو the force which is really the weight is W. m تو وہی رہے گا, اور جو ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہے اس کو ہم g کہتے ہیں. تو ویٹ اصل میں ایک فورس ہے, اور فورسز کی طرح یہ بھی ایک ویکٹر ہے, اس کو ہم نیوٹنز میں ناپتے ہیں. تو اگر آپ وہی چیز یہاں اور چاند کے اوپر میجر کریں تو دیکھیں کہ ماس اگرچہ اتنا ہی ہوگا لیکن وزن میں تو 7 گنے کا فرق ہوگا. ایک چھوٹی سی فلم کلپ دیکھ لیتے ہیں اس خلا نورد کی. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے آرام سے اوپر اچھلتا ہے اور کتنی آہستگی سے یہ نیچے آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند کے اوپر کشش ثقل بہت کم ہے, اور اس کا وزن, اس ایسٹروناٹ کا ویٹ یہاں کے مقابلے میں, زمین کے مقابلے میں 7 گنا کم ہے. اور یہی شخص جو شاید 4 فٹ اونچا بھی نہ اچھل سکتا ہو زمین کے اوپر, چاند کے اوپر 28 فٹ کی بلندی پر جا سکتا ہے. تو چاند کے اوپر اسی شخص کا وزن 7 گنا کم ہے. اور یہ تو چاند کی بات ہے. اگر ہم بالکل خلا میں نکل جائیں جہاں کوئی آسمانی جسم نہ ہو تو ادھر تو ہمارا وزن 0 ہو جائے گا, گو کہ ماس اتنا ہی رہے گا. نیوٹن کا پہلا اور دوسرا قانون ہم نے سمجھ لیا. پہلا قانون یہ کہ ہر جسم ایک مستقل رفتار پر چلتا جائے گا جب تک اس کے اوپر کوئی طاقت عمل نہ کرے. اور دوسرا قانون یہ کہ اس میں جو ایکسلریشن پیدا ہوگی وہ فورس ڈیوائیڈڈ بائی ایم کے برابر ہوگی. گویا کہ جتنا زیادہ فورس اس جسم کے اوپر عمل کرے گا اتنا ہی اس کی ایکسلریشن بدلے گی. نیوٹن کا تیسرا قانون یہ کہتا ہے کہ ہر قوت کے عمل سے ایک رد عمل کی قوت پیدا ہوتی ہے, اور ان 2 قوتوں کا میگنیٹیوڈ, ان کا سائز برابر ہے لیکن یہ مخالف سمتوں میں ہے. اب اس بات کو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ایک مکہ دوسرے مکے کے ساتھ لگتا ہے. ایک باکسنگ گلو جس کو ہم A کہیں گے, باکسنگ گلو B کے ساتھ جا کے ٹکراتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ A B کے ساتھ ٹکراتا ہے یا B A کے ساتھ ٹکراتا ہے. خیر بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں. اب A اور B کو دیکھیے, A B کو دھکا دیتا ہے اور B A کو دھکا دیتا ہے. تو یہ جو ایکشن اور ری ایکشن فورسز ہیں یہ مخالف سمتوں میں ہیں. اگر ایک اس طرف ہے تو دوسرا اس سمت میں ہے. ان کا میگنیٹیوڈ, ان کا سائز برابر ہے. تو اس کو ہم یوں پڑھتے ہیں
کہ فورس آف اے آن بی از اکول ٹو مائنس دا فورس آف بی آن اے. اس کے اوپر اگر تیر کا نشان لگا ہوتا تو یہ ظاہر ہوتا کہ یہ ویکٹر ایکوالٹی ہے. تو اس میں اے کی سمت اور بی کی سمت ایک جیسی ہیں، صرف یہ کہ اے اور بی اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. اب ایک اور بات بڑی اہم ہے، ایف اے آن بی از اکول ٹو مائنس ایف بی آن اے. تو اے کا ایفیکٹ جو ہے بی کے اوپر ہے اور بی کا اے کے اوپر ہے. اے کا سی کے اوپر نہیں ہے، کسی اور چیز کے اوپر نہیں ہے، اور نہ ہی بی کا ڈی یا کسی اور چیز پر ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے آن بی اور بی آن اے. اس بات کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں گے. تو مثال کے طور پر ایک سیب میز کے اوپر پڑا ہے. So this is the force of the earth on the apple. اس کو ہم ایکشن کہیں گے، اور یہ کشش ثقل یعنی گریوٹی کی وجہ سے ہے. اس کا رد عمل یا ری ایکشن جو ہے that is not the force of the table on the earth but the force of the apple on the earth. یہ دیکھیں کہ زمین اس سیب کو نیچے کھینچتی ہے تو دوسری طرف یہ سیب زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اب اس کو اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے اس واسطے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس سیب کو زمین نے نیچے کھینچ لیا لیکن زمین کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا. بات غلط ہے. سیب اگرچہ چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے زمین کے مقابلے میں، مگر سیب بھی زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اب چونکہ زمین اتنی بڑی ہے تو اس کی ایکسلریشن بہت کم ہے، مگر اس زمین کے اوپر ڈیفینیٹلی سیب کا اثر ہوتا ہے. میز کی وجہ سے ضرور سیب کے اوپر ایک قوت عمل کرتی ہے. اس کا رد عمل یہ ہے کہ سیب میز کے اوپر ایک قوت لگاتا ہے. اب یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میز کس طرح سے سیب کے اوپر ایک قوت لگاتی ہے، اس کے اوپر کیسے یہ طاقت اثر انداز ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی سیب نہ ہو تو کوئی قوت بھی نہیں ہوگی. لیکن یہ دیکھیں کہ اگر آپ سیب کو رکھتے ہیں میز کے اوپر تو میز میں ایک ہلکا سا جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، ایک ہلکا سا بینڈ پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اوپر کی جانب ایک فورس پیدا ہوتی ہے. ایک قصہ ہے، بڑا پڑھا لکھا گھوڑا تھا. اس نے اپنے فارغ وقت میں نیوٹنز لاز پڑھے، اور خصوصاً نیوٹنز تھرڈ لا. اور ایک دن جب وہ پڑھ رہا تھا تو اس کا مالک پہنچا اور اس نے اس کے ساتھ ایک گاڑی جوت دی اور کہا کہ چلو. گھوڑے نے کہا کہ سرکار اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے ابھی نیوٹنز لا پڑھا ہے، نیوٹنز تھرڈ لا، اور اس کے مطابق اگر میں گاڑی کو کھینچوں گا تو گاڑی بھی مجھے پیچھے کھینچے گی، اور اگر اتنا زور اس طرف لگتا ہے تو اتنا ہی زور اس طرف لگے گا، اور یہ گاڑی تو آگے جائے گی نہیں، لہٰذا یہ بیکار ہے. تو مالک کو آ گیا غصہ، اس نے لگا دی اس کو ایک، اور کیا ہوا؟ گاڑی آگے چل پڑی. ایسے کیوں ہوا؟ اگر عمل اور رد عمل برابر ہیں تو پھر گھوڑے کی بات تو ٹھیک ہونی چاہیے نا. لیکن اس میں غلطی ہے، ظاہر ہے کہ غلطی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ غلطی کہاں ہے. اگر آپ اس اسٹوڈنٹ کو دیکھیں تو یہ ظاہر ہے کہ چلتا ہے اور آگے کی طرف چلتا ہے، اور جب آپ بھی چلتے ہیں تو آپ پیر سے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہیں. یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ پیچھے کی طرف کیوں دھکا دیتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جب آپ پیچھے دھکا دیتے ہیں تو زمین آپ کو آگے کی طرف دھکا دیتی ہے. اس طرح سے آپ آگے چلتے ہیں. تو نیوٹن کا تیسرا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو پیچھے دھکیلتے ہیں تو یہ آپ کو آگے کی طرف دھکیلتی ہے. So whenever one object exerts a force on a second, the second exerts an equal and opposite force on the first. اب یہ تصویر دیکھیں، یہاں ایک لڑکا آگے کی طرف چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ایک گاڑی بھی گھسیٹ رہا ہے. تو یہاں سے ہمیں اس گھوڑے کی بات سمجھ میں آئے گی جس نے آگے چلنے سے انکار کر دیا تھا. تو یہاں آپ دیکھیں کہ جب یہ پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہے تو زمین اس کو آگے کی طرف دیتی ہے،
اور اس رسے میں جو کھچاؤ ہے، جو ٹینشن ہے، وہ بھی اس لڑکے کو پیچھے کی طرف دھکیلتی ہے. لیکن اگر جو کل طاقت آگے کی طرف بنتی ہے زیادہ ہے بنسبت کھچاؤ کے، تو یہ گاڑی آگے چلے گی. اب یہ ایک اور مثال ہے آپ کے سامنے. آپ کا ہاتھ ایک میز کے اوپر ہے اور ہاتھ سے آپ میز پر ایک دباؤ ڈال رہے ہیں، اس کو دھکا دے رہے ہیں نیچے کی طرف، لیکن میز مخالف سمت میں یعنی کہ اوپر کی طرف دھکا دے رہا ہے آپ کے ہاتھ کو. اور یہی چیز آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس نے دیوار کو دھکا دیا لیکن دیوار نے دوسری طرف دھکا دیا. اب اصل بات بنتی ہے کہ یہ عمل اور رد عمل اگر برابر ہیں تو یہ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کیوں نہیں کر جاتے ہیں. ایک اور مثال لیتے ہیں اس کی. اب اس سلائیڈ کو دیکھیں. اس میں ایک شخص کھڑا ہے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے. اس کے اوپر دو قسم کی قوتیں عمل کر رہی ہیں. ایک تو اس کا اپنا وزن ہے، اور یہ دیکھیں اس کو میں نے لکھا ہے F M on F، یعنی کہ the force of the mass on the floor. اچھا، تو یہ قوت جو ہے نیچے کی طرف عمل کرتی ہے، لیکن اس کی جو مخالف قوت ہے یا اس کا جو رد عمل ہے that is the force of the floor on the man. تو یہ نیچے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو مخالف قوتیں عمل کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر رہی ہیں. تو اب لیفٹ کی طرف دیکھیں، جہاں اس کا ہاتھ ہے وہاں it is the force of the man on the wall، اور وہ ایک سمت میں اس کو دھکا دے رہا ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ the force of the wall on the man اس کے مخالف سمت میں ہے، اور یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کے برابر ہیں. اب یہ سوال آپ کے لیے ہے. یہ دیکھیں کہ اس شخص کا وزن یعنی کہ mg is a force، وہ نیچے کی طرف عمل کر رہا ہے. تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ What is it that is the reaction force to the weight of the man؟ اور اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور جواب اصل میں کافی واضح ہے کہ it is mg and this is the force that the man exerts on the earth. تو جیسا کہ میں نے پہلے سیب کی بات بتائی تھی آپ کو کہ سیب بھی زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو اسی طرح یہ آدمی بھی زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اب یہاں تو ہم نے یہ دیکھا کہ قوتیں ایک دوسرے کو بیلنس کر گئیں، اور اس واسطے یہ شخص ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکا وہاں پر. لیکن بعض دفعہ جب ہم چیزوں کو دھکا دیتے ہیں، بے شک اس میں رد عمل پیدا ہوتا ہے. اگر آپ کسی چیز کو دھکا دیتے ہیں تو وہ چیز آپ کو بھی دھکا دیتی ہے، لیکن پھر بھی جب آپ کافی زور سے دھکا دیتے ہیں تو وہ چیز چل پڑتی ہے. تو اس کی ایک مثال اب ہم یہاں دیکھیں گے. یہ ایک وزن ہے، ایک فرکشن لیس سرفیس کے اوپر موجود ہے. یہاں آئس یعنی کہ برف کے اوپر موجود ہے. یہ شخص which is the force of the man on the block لیفٹ کی طرف دھکا دے رہا ہے. اچھا، اس کا جو رد عمل ہے force of the block on the man وہ رائٹ کی طرف ہے. اب یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ تو ہیں، لیکن پھر بھی یہ بلاک لیفٹ کی طرف حرکت کرے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک دوسرے کو کینسل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ہم اس میں تلاش کرتے ہیں کہ دیکھیں، ایک جسم حرکت کرتا ہے ڈپینڈنگ اپان دا ٹوٹل ایکسٹرنل فورس ایکٹنگ آن دیٹ مٹیریل، آن دیٹ میس. جو بیرونی طاقت اس کے اوپر عمل کرے گی وہی اس میں ایکسلریشن پیدا کر سکے گی. تو ہاں، یہ ہم نے اس کو یوں دھکا دیا اور اس نے ریئیکٹ کیا، لیکن اصل چیز یہ کہ جو ٹوٹل ایکسٹرنل فورس ہے وہ کیا بنتی ہے. اب اس پرابلم کو ہم سالو کریں گے. کنسیڈر اونلی دا باکس ایز دا سسٹم. تو ساری بات یہ ہے کہ ہمیں اس جسم کے اوپر جو فورس ہے وہ معلوم کرنی ہے. دا فورس آن دا باکس از F m on B، فورس آف دا مین آن دا بلاک، اینڈ دیٹ از equal to by Newton's law
mass times the acceleration of the block. اب اس سے پھر یہ ویلیو نکلتی ہے A box is equal to force of the man on the block divided by M. اب بہت سی غلط فہمیاں ہیں، عام غلط فہمیاں، ان کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر یہ کہ اگر کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو اس کے اوپر کوئی ضرور قوت عمل کرتی ہوگی. یہ غلط ہے. جو جسم ایک مستقل رفتار پر چلتا ہو اس کے اوپر کوئی فورس عمل نہیں کرتی. اس کے برعکس وہ جسم جو اپنی سپیڈ، اپنی ویلوسٹی بڑھا رہا ہے، ضرور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی قوت عمل کر رہی ہوگی، تبھی وہ اپنی ایکسلریشن قائم رکھ سکتا ہے. پھر ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ تمام وہ قوتیں جو ایک دوسرے کے برابر ہیں سائز میں لیکن مخالف سمتوں میں ہیں، یہ ایکشن ری ایکشن پیئرز ہیں. مطلب یہ کہ عمل اور رد عمل کا جوڑا بنتا ہے. مگر یہ غلط ہے. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو مثال دی تھی، اگر ایک سیب یا ایک کتاب میز کے اوپر موجود ہے تو the normal force of the table acting on the book and the weight of the book are equal and opposite. مگر یہ جوڑا نہیں بنتا. اور یہاں یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ F of A on B is equal to minus F of B on A. اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم نیوٹن کے لاز کی سچائی جگہ جگہ دیکھتے ہیں، خصوصاً لا 1 اور لا 2. ان کے حوالے سے ایک چیز ہے جس کو ہم انرشیا کہتے ہیں. انرشیا یعنی کہ ہر شے کی یہ خواہش کہ وہ اپنی حالت کو قائم رکھے، رفتار نہ بدلے، اور یہ جو مزاحمت ہے یہ اس کے ماس کے پروپورشنل ہے. تو لیجئے اس کی ایک مثال یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہے. یہ گلاس بھی اپنی رفتار خود بخود نہیں بدلے گا. It does not want to change the state of its motion. اس گلاس کو میں اس کاغذ کے اوپر رکھتا ہوں اور یہ خود بخود تو نہیں چلتا ہے، لیکن میں اس کو چلا سکتا ہوں ایک فورس لگا کر. جب اس کے اوپر ایک قوت اثر انداز ہوگی، عمل کرے گی، تو پھر یہ چل پڑے گا. اور دیکھیں میں اس کو کھینچ کر آگے لے جا سکتا ہوں. اس کی حالت بدلی. یہ پہلے یہاں کھڑا تھا، اس کی سپیڈ 0 تھی، اب یہ چل پڑا، ایکسلریٹ کیا. ظاہر ہے کہ ایکسلریٹ کیا. اگر ایکسلریٹ نہ کرتا تو اس کی سپیڈ 0 ہی رہتی. ہاں، اور پھر ڈیسیلریٹ بھی کیا. جب فورس ختم ہو گئی تو پھر یہ رک گیا. اب اس کو پھر سے دیکھیے اور ذرا غور سے دیکھیے. اس گلاس نے چاہا کہ یہ یہیں رہے. اس کے اوپر جو فورس لگی، جو قوت اس کے اوپر اثر انداز ہوئی، وہ بہت کم وقت کے لیے تھی. چنانچہ یہ اپنی حالت زیادہ بدل نہیں سکا، وہیں رہا. دوبارہ دیکھیے، اگر میں اس کو جلدی سے کھینچوں تو یہ وہیں رہتا ہے. This shows that the inertia of this glass is a very real thing. اب یہ تو آپ نے مان لیا کہ یہ گلاس اس لیے حرکت میں آیا کیونکہ اس کے اوپر ایک قوت اثر انداز ہوئی تھی، مگر وہ قوت یہاں لگائی گئی اور گلاس یہاں ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں فورس لگائی جاتی ہے لیکن فورس یہاں پہنچتی ہے، تو وہ فورس کس طرح سے یہاں سے یہاں پہنچتی ہے؟ اگر اس کاغذ کو باریکی سے دیکھا جائے ایک مائکروسکوپ کے نیچے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر مالیکیول ہیں، لاکھوں اربوں مالیکیول ہیں، اور ہر مالیکیول جو ہے وہ دوسرے مالیکیول کو اپنی طرف کھینچتا ہے. ان کے درمیان کشش ہوتی ہے. اور جب آپ اس کے اوپر ایک فورس لگاتے ہیں، اس کو یوں کھینچتے ہیں، تو ان میں فاصلہ ذرا سا بڑھتا ہے. آپ زیادہ کھینچیں تو وہ زیادہ بڑھتا ہے، اور اگر آپ کھینچتے چلے جائیں تو بڑھے گا، لیکن یہ پھر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اچھا، اب اگر میں بہت زیادہ کھینچوں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، کاغذ پھٹ گیا. یہی بات ہمیں ایک اور فزیکل سسٹم، ایک اور مٹیریل کے لیے سمجھنا چاہیں گے.
ربر بینڈ. یہ ایک خاصا اہم سا ربر بینڈ ہے، اور بجائے اس کے کہ میں گلاس کو اس کے ساتھ کھینچوں، میں ایک بوتل میں پانی بھرتا جاؤں گا. تو یہ خالی بوتل ہے اس وقت، اس میں نے یہ ربر بینڈ ڈال دیا، اور یہ دیکھیں کہ بوتل اس وقت یہاں ہے. اچھا، جیسے جیسے میں اس کے اندر پانی ڈالوں گا دیکھیں کیا ہوتا. بوتل نیچے جاتی جا رہی ہے، اور ربر بینڈ ٹوٹ گیا. بالکل وہی ہوا جو کاغذ کے ساتھ ہوا تھا. اس ربر بینڈ کے اندر مالیکیول ہوتے ہیں، اور وہ بڑے لمبے مالیکیول ہیں، ان کو پالیمرز کہتے ہیں. جب اس میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، ٹینشن، تو یہ ٹینشن شروع میں بڑھتا ہے فورس کے حساب سے. تو ایک لا ہے جس کو ہکس لا کہتے ہیں. دا فورس از پروپورشنل ٹو دی ایکسٹینشن. ایکسٹینشن سے مطلب یہ کہ اس کی جو قدرتی حالت ہے، نیچرل لینتھ ہے، جیسے جیسے ہم اس سے تجاوز کرتے جاتے ہیں تو اس کے اندر فورس یعنی ٹینشن بڑھتی ہے. تو جیسے جیسے یہ زیادہ کھنچتا ہے، فورس اس میں بڑھتی ہے، بڑھتی ہے، بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے. لیکن پھر اب یہ ایف از پروپورشنل ٹو ایکس نہیں رہا. اب اور جب میں کھینچوں گا تو آخر یہ ٹوٹ جائے گا. ٹوٹ گیا. اب یہاں پر ہم نے دو چیزیں سیکھی. ایک تو یہ کہ فورس کس طرح سے ٹرانسمٹ ہوتا، لیکن یہ آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے میں نے بوتل کے اندر پانی زیادہ ڈالا تو بوتل کا وزن بڑھتا گیا، ویٹ اس کا بڑھتا گیا. یاد رہے کہ ویٹ از اکول ٹو میس ٹائمز جی، ویئر جی از دی ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی. تو جب میں نے ماس بڑھایا اس کا پانی زیادہ ڈال کر، تو اس کا وزن، ویٹ بڑھتا چلا گیا. ایک حد کے بعد ٹینشن اور ویٹ ان دونوں میں برابری نہ ہو سکی. پھر جب ربر بینڈ ٹوٹ گیا تو کشش ثقل نے، گریوٹی نے اس بوتل کو نیچے کھینچ دیا، اور ایکسپیریمنٹ اس وقت ہمارا مکمل ہو گیا. نیوٹنز لاز کی اپلیکیشنز پر ہم مزید غور و خوض کریں گے اگلے 2-3 لیکچرز کے دوران. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیوٹنز لاز کی بہت زیادہ اہمیت بنتی ہے. اور یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ نیوٹن کا قانون صرف یہاں پر اپلیکیبل نہیں ہے، صرف اس کا اطلاق یہاں نہیں ہوتا، ہر جگہ ہوتا. جو ایکسپیریمنٹ ہم یہاں پاکستان میں کرتے ہیں یہی دنیا بھر میں کیا جا سکتا، اور نہ صرف زمین پر لیکن چاند پر. چاند کو چھوڑیے، ہماری گیلیکسی میں یا گیلیکسی کی دوسری طرف. گویا کہ یہ ایک یونیورسل سیٹ آف لاز ہیں جس کو آپ جہاں بھی جانچیں گے، پرکھیں گے تو آپ کو وہی نتائج ملیں گے. اور پھر اس سے بھی تعلق نہیں کہ آپ کن مٹیریلز کے اوپر کرتے ہیں. تو یہاں میں نے کاغذ اور پھر ربر بینڈ اور پانی، ان کے اوپر ایکسپیریمنٹس کر کے دکھائے، لیکن اگر آپ کسی اور مٹیریل کے ساتھ کرتے تب بھی یہی چیز آپ کو ملتی. اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ نیوٹنز لاز کے پیچھے دیکھیں جو کانسیپٹس ہیں وہ بنیادی طور پر دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. صرف اگر ایگزسٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے دماغوں میں. مثال کے طور پر فری پارٹیکل کی بات میں نے بارہا کی. فری پارٹیکل وہ ہے جس کے اوپر کوئی قوت اثر انداز نہیں ہوتی. مگر کیا کوئی فری پارٹیکل حقیقت میں ہے؟ اصل میں ایسی چیز ہے؟ جواب اس کا یہ کہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ بے شک اس باڈی کو زمین سے بہت دور لے جائیں، لاکھوں کروڑوں میل دور لے جائیں، لیکن وہاں بھی اس کے اوپر ذرا سی تو قوت کوئی ہوگی نا. اور یہ بھی ہماری پہلے بات ہوئی ہے کہ نقطے جیسی کوئی چیز دنیا میں ہوتی نہیں ہے. there is no such a thing as a point mass, a point body. اس کے باوجود اس کے کہ ہم ایبسٹریکٹ کانسیپٹس سے تعلق رکھتے ہیں کہ نیوٹنز لاز
کا تعلق جو ہے دے آر وتھ تھنگز دیٹ ڈو ناٹ ایکچولی ایگزسٹ، پھر بھی یہ انسان کی سوچ کی بہت بڑی فتح ہے۔ ہم اگلے لیکچر میں یہ دیکھیں گے کہ اس کا اطلاق زمین اور سورج کے اوپر کس طرح سے ہوتا ہے، اور کیسے بہت بڑے بڑے معمے حل ہوئے نیوٹنز کے لاز کے استعمال سے۔ اب اس لیکچر کا وقت پورا ہو گیا، آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔